حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ بہت بہادر اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے، لیکن وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو روکتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ناؤذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گے۔ وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے اور رستے میں ایک آدمی ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے غصے میں کہا ابن محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ زور سے کھولا اور غصے میں اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو لوگ پہلے تو وہ چھپانے لگے لیکن پھر سچ بتا دیا۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر انہوں نے کہا مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ۔ ان کی بہن نے کہا پہلے پاک ہو جاؤ پھر سے ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر نے خود کو صاف کیا، پھر قرآن کے الفاظ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کا دل بدلنے لگا، غصہ کم ہو گیا اور دل نرم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ الطٰہٰ کی آیات تلاوت کی اور انہوں نے کہا یہ کلام بہت خوبصورت ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بدل چکا تھا۔ وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ جب وہ پہنچے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ڈر لگا کیونکہ وہ پہلے دشمن تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو سب خوش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام کے لیے بہت بڑا لمحہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو ہمت ملی، وہ کھل کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام کے عظیم رہنما بنے اور انصاف کے لیے مشہور ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی بھی انسان بدل سکتا ہے۔